مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ میرا پتی روز نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے بالوشاہی مٹھائی لاتا۔ جب میں دن بھر گھر کے سارے کام کر کے تھک جاتی تو پتی روز رات کو مجھے وہ مٹھائی کھلاتا اور کہتا مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لاتا ہوں۔ میں پتی کی محبت دیکھ کر شرمندہ سی ہو جاتی، مگر وہ مٹھائی جب بھی میں جمعرات کو کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح ہوتی تو عجیب سی حالت ہوتی۔ میں نے ایک جمعرات مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے جیسے ہی لیٹی تو میری شادی کو کچھ مہینے ہوئے تھے۔ پہلے میرے ساتھ میرا پتی مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بات بھی نہیں مانتا تھا، بہت برا لگتا تھا۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، پر اس کے ساتھ ہی میرے پتی کا رویہ میرے ساتھ ایک دم بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے پتی کو بتایا مجھے میٹھا بہت پسند ہے، پر آپ کے گھر تو میٹھا ہی کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے یہ بات ہی کی تھی کہ اگلے دن ہی جب رات کے وقت میرے پتی کمرے میں آئے تو میرے پتی نے میرے سامنے ایک شاپر رکھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تمہارے لیے بالوشاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے پتی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے، اچانک سے بالوشاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران پریشان، اچانک وہ اتنا کیسے بدل گئے؟ وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپا کر، جن کی مرضی کے بنا اس گھر کا پتھر بھی نہ ہلے، اور میرا پتی ان کی مرضی کے بنا سانس بھی نہ لے، وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپا کر مٹھائی لے آئے ہیں؟ مجھے بات کچھ ہضم نہ ہوئی، پر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد ہی مجھے نیند آنے لگی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی، مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی۔ پر میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی، جیسے ہی کچن میں آئی ساس نے مجھے گھورا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہوں؟ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا، میں دیر سے کیوں اٹھی؟ مجھے لگا انہوں نے مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، پر جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگ گئی، مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے پتی سنجے کے بارے میں پوچھا، وہ چلے گئے ہیں تو کیا تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ میری بیوی نہیں اٹھی تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں نے اپنا ناشتہ بنایا۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ میں انہیں آج کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو وہ میری حالت دیکھ کر مسکرانے لگ گئی، مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کے لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا سنجے مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزرا۔ رات کو میں کچن کے سارے کام ختم کر لیے تو میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے عجیب سوال کرنے لگ گئی۔ میں نے پڑھائی کہاں سے کی، میں کدھر کدھر جاتی تھی، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی، مجھے دال میں کچھ کالا لگا، وہ بنا وجہ تو یہ سب نہیں پوچھ سکتی۔ میں ان کی باتوں کا جواب دے کر کمرے میں آ گئی۔ سنجے نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی، میں خوش ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ میں مزے سے مٹھائی کھانے لگی اور وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی یہ سارے ایسے کیوں مجھے دیکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں سے چبھن ہوئی، تو پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے حیرانی ہوئی، وہ عجیب باتیں کرنے لگے، مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آتا اور عجیب بھی لگتی۔ وہ بدلنے لگے تھے اور سنجے کے کئی بدلاؤ مجھے ڈرانے لگے، نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری نیند سے آنکھ بند ہونے لگی، اپنی بند ہوتی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی اپنی آنکھیں کھولوں، پر میں سو گئی گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی، میری طبیعت عجیب ہو گئی، میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، میں نہ اٹھ سکی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی بار آواز دی، پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی اور ان
तक मेरी आसानी से आवाज़ आ सकती थी। न जाने वे मेरे बारे में क्या बातें कर रही थीं। मुझे देखते ही खामोश हो गईं। क्या हुआ है? आप क्या बातें कर रही थीं? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सांस का रंग उड़ गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हों। मुझे यकीन हो गया बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही हैं? माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में आ गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी उस वक्त गुस्सा आने लगा। वह मुझसे क्या चाहते थे? मैंने सारा दिन काम न किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हो रहा है। मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता यह जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे मेरी नंद और सास का हाथ है। आखिर वह चाहती क्या है? हर रोज़ मेरा पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाता। मुझे उसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता। मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वह खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती। एक बात मैंने नोट की, जब से मैं ये मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त में भूलकर भी आँख नहीं खुली थी। अब मुझे यह बात परेशान करने लगी। रात को मैं लॉन्च में बैठी हुई थी। संजय आज आते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया। मुझे देखा भी नहीं। शायद संजय को ये ही लगा मैं अपने कमरे में हूँ। जब वे अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर बाद मेरी नंद भी उधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। न जाने वे अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूँ चिल्लाते सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद संजय भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर भी सुकून था, जैसे वह भी ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आप आज लेट हो गए ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज काम ज़्यादा था। वहाँ ही खाना भी खा लिया था। उन्होंने भी बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह ना समझ सकी। आज फिर वह मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से मना किया, पर वो प्यार से कहने लगे मैं खाऊं। उनके भरपूर प्यार पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी की रख दी। उन्होंने फिर भी ज़्यादा खाने को ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक नींद में मुझे चुभन हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। संजय सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे संजय सो नहीं रहे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेटी रही और फ़ौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बातों में लगा हुआ है मेरे पास। मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई, ना ही मुझे बातों की समझ आई, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है, बातों में लगा हुआ है। सुबह मेरी जल्द ही आँख खुल गई। संजय किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागते देखकर फ़ौरन से कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किससे बातों में लगे हुए थे? मेरे कमरे में कोई और भी था। मेरी बात सुनकर संजय एकदम से घबरा गए। उनका रंग उड़ गया। क्या मैं ना समझी से उन्हें देखा तो कोई भी तो नहीं था? वह ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए। ना जाने वह क्यों घबराए थे। आप परेशान मत हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में भी बंदे को ऐसा होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी कहने लगे हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रहती और मुझे बहुत अजीब लगता। अब मुझे एहसास हुआ ये वही मेरी सास थी जिसने
کتنی محنتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا، کیسے جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا میرے ماں باپ منع کر دیتے، یا نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کرتے تھے، کہتے رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی محنت کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے بابا بجائے اداس ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے تھے۔ تبھی یہ بات سمجھ میں آئی میرے ماں باپ رشتے سے میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے ماں باپ رشتے سے انکار کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ دن بعد میری ساس پھر سے آ گئی اور کہنے لگی اب مجھے آپ کی بیٹی کو ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ نہ مت کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر میں یہ نہ جان سکی انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی۔ انہوں نے پر شادی کے شروع کے دنوں میں اچھی تھی میرے سامنے تک، اب یہ اتنا اچانک کیسے بدل گئی تھی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ پر میں اپنے پتی پر کوئی شک نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو مجھے اتنی محبت کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے شرمندہ ہو جاتی تھی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے تھے، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑ لیتے تھے اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔ میں لنچ میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے میں بولی بہت تیز ہو گئی ہے، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہے، یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہے، اسے پریشان کر رہی ہے، سارا ڈرامہ ہے۔ نہ جانے میری ساس کیا بولے جا رہی تھی، ابھی مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، ٹھیک اسی سمے سنجے آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا، جیسے وہ نہ روکتے تو وہ کوئی بہت بڑا راز بتا دیتی مجھے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے سنجے بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، کچھ نہیں جانتی تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی، میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں؟ اکثر آپ میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے میری کوئی چیز اٹھا کر لاتی، میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ پوچھا۔ میں نے سنجے سے ان کی جلدی آنے کی وجہ پوچھی، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ اب مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی، مجھے آنا تو تھا ہی، لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا تمہیں، پہلے تو بڑے چاو سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی، میں تو ابھی بھی کھاتی ہوں، میں یہ کہہ کر آج جی بھر کر کھانے لگی، پر جیسے جیسے میں وہ مٹھائی کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کوئی لڑکی آئی ہے، پر اس وقت تک مجھے میں ہمت نہیں تھی میں آنکھیں کھولوں، مجھے اتنی سکون کی نیند آ رہی تھی، میں دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بےتاب تھی، تکیے پر سر رکھتے ہی مجھے سکون سا ملا۔ اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، کمرے میں کوئی لڑکی آئی ہے، لڑکا مجھے بس سونے کی چاہت تھی، میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا پتی بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہی سوچنے لگی آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی۔ سارا دن میرا ایسی پریشانی میں گزر گیا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی، سب کچھ اسی ہی مٹھائی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے وہ مٹھائی کھانی شروع کی تھی صرف سارے ہی بدل گئے، میری ساس اور کا میرے ساتھ برا رویہ ہو گیا، میرے پتی کا میرے ساتھ اچھا ہو گیا،
रात के वक्त जब संजय मिठाई लाए, मैंने सोचा मना कर दूं, पर मैं मना ना कर सकी। जितने प्यार से वह मुझे दे रहे थे, वह मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वह आए। मैं तकिए पर सर रखे सोने का ड्रामा करने लगी। पहले संजय न जाने किससे बातों में लगे रहे। मुझे कुछ समझ न आई। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही और मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था, कोई कमरे में आया। मैं हल्की सी आंखें खोलकर देखा। संजय ने उससे जो बात की वह सुनकर मुझे झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मेरा माथा पसीने से भीग गया। मुझे एक पल के लिए संजय से नफरत हुई। वह शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अचानक वह दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। ना जाने वह क्या था, मेरा दिल क्या। मैं चीखने लगूं, चिल्लाने लगूं, मेरे लिए सहन करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही ना आया मेरे साथ क्या हो रहा है। न जाने मुझसे संजय क्या चाहता था और यह सब क्या था। सुबह में उठी, देखा मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था मुझसे संजय कुछ छुपा रहे हैं। संजय ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो संजय भी मुझसे छुपा रहे थे। और यह सब न जाने क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ना जाने कितने मर्दों ने खेल लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब संजय घर आए, मैंने उनसे भी कोई बात ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब था। मुझसे कोई बात ना की, ना मैंने बुलाया। अचानक मेरी नज़र संजय के बाजू पर पड़ गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वे मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछूं हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल क्या पूछूं, वह मुझसे क्या चाहते हैं। 2 बार कोशिश भी की, फिर भुलाकर खामोश हो गई। अगर मैं गलत हुई तो, पर कल जो मैंने देखा वह सब कुछ मैं भी सोचने लगी। संजय अचानक क्यों बदल गए थे, कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं ना सब कुछ देखती तो न जाने मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफ़ी दिन हमारे बीच में कोई ख़ास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे लगता मेरा सर फट जाएगा। मैं सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा भी दिल घबराता। संजय रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन संजय कमरे में न आते, मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगती, जैसे मुझ पर वह लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वह काफी रात को मेरे कमरे में आया। संजय क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा? सारा दिन कितनी तबीयत खराब रहती है। मैं आज गुस्से में तंग आकर मैंने कह ही दिया। वह मुझे अजीब नजरों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वह मुझे बिना जवाब दिए वहां से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाले टेबल पर पड़ गई। मेरी आंखें वहीं पर आ गईं। मैं वहां से फौरन निकल आई। मेरा दिल क्या संजय को गोली मार दूं, यह थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं देखती तो कोई और सही, मतलब जो उसके साथ आई थी कमरे में लड़की। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया।
میرے آنسو بہ رہے تھے۔ سنجے مجھے دھوکہ دے رہے تھے، وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو سنجے آیا، آج اس کا من پہلے کی طرح ہی تھا، میری مٹھائی بھی لایا تھا، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ تمہیں ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا ہوا ہے؟ بتائیں، اپنی سچائی کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں مجھ سے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ مجھے نہ سمجھی سے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سنجے نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی سنجے اتنی آسانی سے بتا دیں گے، وہ بھی میرے ایک بار ہی پوچھنے پر۔ میں نے غصے میں پوچھا، کیوں ملا کر کھلاتے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے انہیں گھورا۔ سنجے، میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں، اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے۔ میری سچائی، میرے بارے میں وہ بھی تم جانتی ہو؟ مجھ پر ہنستے ہوئے بولے۔ تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، پھر میرے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ جانتی ہوں اپنے بارے میں۔ اچھا چلو یہ مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، اپنے بارے میں پہلے تو بتاؤ کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کو کوئی راز نہیں جانتی۔ کون تھا وہ سب جو اس کے ساتھ کمرے میں آیا تھا؟ اور کون تھی وہ لڑکی جسے آپ بلاتے تھے؟ مجھے نیند والی دوائی کھلا کر بتائیں۔ اور وہ ہوٹل میں آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی اس کے بارے میں بھی بتائیں نا۔ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم اپنے بارے میں یہ جانتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری شادی ہو؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو، اور وہ کہتے تھے تم نے جلد ہی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری ماں بھی تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی، میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات توڑی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا، مر جاتی تم اگر نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی علاج کرنے آئی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آئی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کیا کر کے جاتی تھی۔ وہ لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، مجھے امید دلا رہی تھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یوں ہی روزانہ اپنی ماں سے جھگڑا ہوتا ہے میرا، وہ کہتی ہیں طلاق دے دو اسے، بیمار بیوی کو کیوں ساتھ میں رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں۔ کینسر ہے تمہیں، جس وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تم نے، اگر پاگل ہو گئی تو جس سے شادی ہوگی وہ چھوڑ ہی دے گا تمہیں۔ اس وجہ سے میری ماں نے تمہارے ماں باپ سے کہا تھا ہم خیال رکھ لیں گے تمہارا۔ اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی؟ ایسا کچھ نہیں، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ سنجے نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ سنجے کی باتیں سنتے ہی مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنی اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی۔
اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ مجھے کینسر تھا، اس کے باوجود وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا بتائے میں پریشان نہ ہوں میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا، جانتا ہوں اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گی اور تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، سنجے نے مجھے دلاسا دلایا۔ فرینڈس، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ۔